السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ، الحمد للہ وحدہ، ثم الحمد للہ وحدہ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ قابل احترام بھائی اور دوستوں، دنیا میں عام طور پر آدمی کہیں بھی جاتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی بات ہوتی ہے، کپڑا لینے جا رہا ہوں، چپل لینے جا رہا ہوں، پیسے لینے جا رہا ہوں، کھانا لینے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کوئی کام اس کے ذہن میں ہو۔ کسی کے گھر جاتا ہے تو اس گھر والے کا مہمان ہو جاتا ہے، چاہے وہ غریب آدمی ہو تو وہ چٹنی روٹی سبزی روٹی۔ کسی رئیس آدمی کے گھر جاتا ہے تو اس کا مہمان وہ اپنی شان سے کرتا ہے۔ یہ شہنشاہ کا دربار، مسجدیں شہنشاہ کا دربار۔ کون شہنشاہ؟ سارے بادشاہ، سارے راجا، سارے چھوٹے بڑے جتنے ہیں، کوئی کچھ نہیں اس کے آگے۔ اس کی جو شہنشاہیت ہے وہ ملک الملوک، اور پھر اس نے خود کہہ دیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہمارے پاس ہر چیز کے بے پناہ خزانے ہیں۔ آدمی جب کسی کے گھر جاتا ہے تو گھر والا پوچھتا ہے بھائی کیسے آئے، کیا چاہیے؟ وہ آپ کے پاس فلانی چیز ہے وہ لینے آیا ہوں، بھائی یہ تھا وہ دینے آیا ہوں، یا تو کوئی چیز دینے یا لینے۔ اللہ پوچھتے ہیں کیسے آئے؟ اسی لیے جہاں مسجدوں کے فضائل ہیں، مسجد کے ہر قدم پر، اور جمعے کے دن تو ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا ثواب کا وعدہ، اور بڑے بڑے وعدے جو شہنشاہ کا دربار ہے۔ اسی لیے جہاں وعدے یہاں بہت ہیں، یہاں وعیدیں بھی ہیں۔ جو دنیا کی باتیں کرتا ہے، ادھر ادھر کی گپ بازی کرتا ہے، کیونکہ جتنے اللہ پاک کسی اور کے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں اتنے ہی وہ ان سے مانگنے سے راضی ہوتے ہیں۔ کوئی آدمی کسی مخلوق سے اپنی کوئی ضرورت مانگے تو اللہ ناراض ہوتے کہ میں مر گیا تھا، میں نہیں ہوں، مجھ سے نہیں کہا، اللہ کو غصہ آتا۔ اور جب جتنا مخلوق سے مانگنے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں اتنے ہی اللہ سے مانگنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ مجھے معبود مانگا جبھی تو مجھ سے مانگتا ہے، مجھے دینے والا مانگا جبھی تو مجھ سے مانگتا ہے۔ اور پھر اس نے حکم دیا ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں دوں گا، سلونی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سألت فاسأل اللہ، جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا۔ ایک مرتبہ وہاں مدینہ منورہ میں قحط سالی ہوئی اور بہت سخت قحط سالی، 40 ہزار آدمی فاقے سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، مصر والوں سے بات چیت کی، بھائی تم اپنے یہاں سے کچھ غلہ بھیجو، کچھ
تو وہاں سے کل آنا. ایک صحابی کو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے عمر کو کیا ہو گیا. انہوں نے آ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی کہ حضور آپ کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ عمر کو کیا ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے مدینہ والوں کو مسجد میں جمع کر لیا. بھائی آپ لوگوں کو قسم ہے تم مجھے صبح سے شام تک ہر حال میں دیکھتے ہو میری کون سی چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹی ہوئی. سارے صحابہ خلیفۃ المسلمین آپ کے بارے میں تو اللہ کے نبی نے فرمایا شیطان جس راستے سے جاتا عمر جس راستے سے جاتے ہیں کہ شیطان نہیں جاتا. اور حضور نے فرمایا کہ جب میرے بعد نبوت ہوتی ہے تو عمر اللہ کے نبی ہوتے آپ کی زندگی کا. ایک صحابی آئے فرمایا کہ کیوں فرما رہے ہیں کہ عمر تو اپنے ہر مسئلے کو اللہ سے کہتے تھے. یہ مصر والوں سے جو کہنا شروع کیا کیوں. لیکن عجیب بات جو آدمی جتنا سمجھدار ہوتا ہے اور جس کو جتنا اللہ کا ڈر ہوتا ہے فوراً کیا کرنا ہے بڑی غلطی ہو گئی اللہ سے کہنے کے بغیر کیا کہے بجائے اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اور خاص عادت یہ تھی اپنی کمی کوتاہی کا اقرار خسروان ہیں میں نے کہا ہے معاف. اس لیے تو حضور یہ دولت دے گئے ہیں امت کو کہ امت توبہ کرتی رہے گی استغفار کرتی رہے گی تو اللہ پاک حفاظت کرنا ہے. جیسے ہاتھ اٹھائے ابھی منہ پر ہاتھ نہیں پھیرے تھے جو آتے موسلادھار پانی اور باغات ہرے بھرے زمینیں اور فضا سر تبدیل گئی کہ تمہارا تو ہر مسئلہ اللہ سے ہے. تم نے مصر والوں سے ہی کیوں کہا. یہ جو سیرت کی کتابوں کے واقعات ہیں نا یہ میرے لیے بیان کر لینے کے لیے نہیں ہے اور آپ کے لیے سننے کے لیے نہیں. اسی لیے کہیں کہ جو دو قسم کی صفتیں ہیں اچھی اور بری. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گلدستے میں ہیں صفات حمیدہ اور صفات غیر محمودہ. جو صفتیں اللہ کو پسند ہیں وہ جو ناپسند ہے پسندیدہ صفات کو اپنی زندگی میں پیدا کرنے کے لیے تقویٰ توکل اللہ کی محبت اللہ کی عظمت اللہ کے گھر کی عظمت اللہ کے کلام کی عظمت اللہ کے نبی کی عظمت یہ ساری یہ صبر شکر دنیا سے بے رغبتی ہر آدمی کا حق پہچان کر ہر ایک کی حیثیت کے اعتبار سے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہے. گھر والوں کا حق ماں باپ کا حق پڑوسیوں کا حق سارے حقوق بتائے جانوروں تک کے حقوق بتائے راستے کے حق بتائے کوئی چیز باقی نہیں رکھی کہ جو آدمی تین چیزیں کر لیتا ہے اللہ کا ذکر اکرام مسلم ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھے ہر ایک کا اکرام اور نیت صحیح ہو دنیا کی کوئی غرض نہیں کہ یہاں کہاں آئے ہیں کہ شہنشاہ کے دربار میں کیوں آئے اللہ کو یاد کرنے اللہ کو لینے اللہ سے محبت کرنے اللہ سے مانگنے ہے اللہ کی عظمت اللہ کی بڑائی کتنا بڑا ہے کہ اس کی بڑائی کی کوئی حد ہی نہیں اس کی پاکی کی کوئی حد ہی نہیں. ساری دنیا کے سارے انسان جانور کیڑے مکڑے فرشتے سارے نبی سارے پیغمبر
جتنی بھی اللہ کی پاکی بیان کریں گے پھر کہا جائے گا اللہ سبحان اللہ، پھر کہا جائے گا اللہ اکبر، پھر کہا جائے گا الحمدللہ۔ تو اللہ کی صفات، ان پاکیزہ صفات کو اپنے میں پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ کو یہ بندوں کے ساتھ ہمارا برتاوا کیسا ہو، گھر والوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ۔ اب جیسے ایک تو گھر کے محلے کے پڑوسی ہیں، اب یہاں جو بیٹھے ہیں یہ ایک دوسرے کے پڑوسی ہیں، ان کا حق ہے۔ اللہ کا ذکر، اس کی عظمت کہ وہ هو معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو، تمہارے ہر سانس، ہر حرکت۔ اب بول رہا ہوں نا اللہ میرے ساتھ، آپ جتنے بیٹھے ہیں اللہ سب کے ساتھ۔ تو معکم اینما کنتم وعلیم بذات الصدور، جو کچھ دلوں میں چھپا ہوا ہے اس کو بھی وہ جانتا ہے، وہ علیم ہے، وہ خبیر ہے۔ ایک ایک چیز کہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو ہے اللہ کو راضی کرنا، اس لیے کہ اپنی زندگی اس لیے کہ ابا آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام ان سے چوک ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے تو وہی ہے نا، سارے نبی، سارے پیغمبر، سارے اولیاء اللہ، سارے جتنے انسان ہیں وہ سب ان کی اولاد ہے، وہ سب کے باپ۔ فرشتوں نے کہا تھا آپ ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں، اللہ نے جب کہا کہ میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، کہ ایسے کو بنائیں گے، لڑیں گے، خون بہائیں گے، یہ کریں گے، تم نہیں جانتے ہو، میں جانتا ہوں انسان کیا ہے اور اس میں کیا کیا ہے۔ علم آدم الاسماء کلها، تمام چیزوں کے نام اللہ نے حضرت آدم سے فرمایا کہ انہیں فرشتوں کو بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو سبحانک لا علم لنا، ہم نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا۔ ایک شیطان ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس سے کہ میں نے کیوں سجدہ نہیں کیا، کہ وہ تو مٹی سے بنا ہے، میں تو آگ سے بنا ہوں۔ یہ چیز آدمی کو ایسی مارتی ہے، دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے کو بڑا، کہ آدمی کو بالکل شیطانی راستے پر لے جائے۔ خاندان کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، برادری کے اعتبار سے، تعلیم اور سلسلے سکھانے اور ڈگریوں اور منصب اور عہدے اور کرسیوں، ان سب کے اعتبار سے دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ آدمی کو شیطان کی لائن میں کھڑا کر دیتا ہے، پھر یہ شیطان کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ مزاج تین ہے، اب اللہ کو راضی کرنا ہے تو اللہ حکومتوں سے، دولتوں سے، زمین و آسمان کے ساتھ اس سے تو راضی ہوتا نہیں۔ اللہ نے خود اس کے راضی ہونے کا سامان بھی اللہ ہی نے دیا۔ جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے تو ہمارے کھانے کا انتظام بھی اللہ نے کیا، وہی رزق۔ پیاس لگتی ہے تو پانی وہ برساتا ہے، ہر چیز کا انتظام، کہ اس کو راضی کرنے کا راستہ اس نے بتایا۔ قرآن کریم، لوگوں نے بھی قرآن کو سمجھا نہیں ہے اور سوچا بھی نہیں ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو ملبوسہ کا گلدستہ جو چھپا ہے نا، ساتھیوں کو اس کو دیکھنا چاہیے۔ تلاوت قرآن اس میں جو موضوع ہے اس کو کہ قرآن کیا ہے، تو اللہ کا بولا ہوا ہے، اللہ بول رہے ہیں۔ یہاں تک اس میں یہ ہے کہ جس آدمی کو قرآن سے خصوصی شغف پیدا ہو گیا ہوگا، قرآن اس کی زندگی میں رچ بس گیا ہوگا، کہ آنکھوں سے وہی دیکھنا جو قرآن نے دیکھنے کو کہا، زبان سے بولنا، کانوں سے سننا، دماغ سے سوچنا، دل میں بات اتارنا،
کہ جو قرآن نے کہا ہے وہ راستہ ہے اللہ کو راضی کرنا. اب قرآن کو ہم اس لیے قرآن کے حق بتائے ہیں. سب سے پہلے قرآن کو اللہ کی کتاب مانو. مشرکین مکہ اور کفار وہ اس کو اللہ کی کتاب نہیں مانتے تو کسی کے لیے کوئی نہیں. اور کبھی کبھی اللہ کی طرف سے بہت عبادت گزار، بہت فرما بردار، بہت دیندار، اس کے لیے کبھی ایسا امتحان کا موقع آتا ہے کہ سارا کیا کرایا سب. ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن ابی السرح رضی اللہ تعالی، مکہ مکرمہ میں جب تھے تو جو وحی آتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وحی کے لکھنے والے تھے. جب ہجرت ہوئی تو یہ ہجرت کر کے مدینے بھی آئے. یہاں بھی یہی کام رہا حضور کی وحی. لیکن شیطان تو اپنا کام ہر ایک کے ساتھ کرتا ہے، شیطان نہیں چکتا. اس لیے سورہ آخر میں ہے نا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ. یہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، میرا راستہ صحیح ہے، میری عبادت کا، میری فرما برداری کا. ان سے چوک ہو گئی، ان کو وسوسہ آیا. وہ مکے والے کہتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رات کو یہ قرآن آیا، یہ آیت اتری، یہ سورت اتری. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ جیسا کہتے تھے کہ کوئی آدمی ہے جو ان کو بتاتا ہے، لکھواتا ہے، اور یہ صبح کو آ کے کہتے ہیں کہ یہ قرآن. ان کو شبہ ہو گیا. اتنے بڑے درجے کے آدمی، اس لیے وہ کہتے ہیں کبھی چاہے جتنی عبادتیں ہوں، جتنے صدقے خیرات ہوں، جتنی تبلیغ اور جتنے حج اور عمرہ ہوں، کبھی اپنے بارے میں سوچنا نہیں کہ ہم کچھ ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں. اللہ سب کچھ، اسی سے سب کچھ. آزمائش میں آ گئے، مرتد ہو کر مکے چلے گئے. لیکن یہ پوری امت کو اللہ پاک کو سبق پڑھانا تھا ان کے راستے سے. یہ جتنے واقعات ہیں نا نبیوں کے، صحابہ کے سیرت میں، قرآن میں، وہ سب بعد والوں کے لیے رہبری ہے. یہ کرو گے تو یہ کرو گے تو یہ. کہ کتنی اونچی حیثیت کا آدمی کیا ہو. لیکن چونکہ اللہ تو رب ہے، ہر ایک کی تربیت اللہ کرتے ہیں. پھر اللہ نے ان کو توبہ نصیب فرمائی اور پھر وہ انہوں نے رجوع کیا اور ان کا کام بھول شروع. اسی لیے ایک تو حب جاہ، اپنے کو بڑا سمجھنا اور اپنے کو بڑا سمجھ کر دوسرے کو حقیر سمجھنا کہ یہ آدمی کو بالکل شیطان کی لائن میں کھڑا کر دیتا ہے. اس کا مزاج ہی وہ بن جاتا ہے. اللہ کے فضل کہ اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کے لیے اللہ نے راستہ دیا قرآن. یہ کہ سب یہ اللہ کا بولا ہوا ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کی اتنی عظمت بیان کی ہے، اتنی عظمت بیان کی ہے کہ خدا کرے ہمیں قرآن سے وہ لگاؤ لگ جائے، ہمیں قرآن سے وہ لگاؤ ہو جائے کہ اللہ کے بولنے کی آواز ہم سننے لگیں. یہ تو اللہ بول رہے ہیں، یہ سارا قرآن کیا کلام اللہ، اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں. ابھی تو ہم بہت دور ہیں، بہت دور ہیں. اس لیے قرآن کے حقوق سب سے پہلے اس کو اللہ کی کتاب. بنی اسرائیل سے بھی کہا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت اللہ علیکم اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فاتقون. تم میری بات میرے ساتھ کا عہد و پیمان پورا کرو، میں تمہارے ساتھ وہ کروں. اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایایا فاتقون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما بین یدیہ. جو میں نے کتاب اتاری ہے اس کو مانو، اس کو بیچو مت.
لا تشتروا بثمن قلیل کہ پیسوں سے اس سے پیسہ نہ کماؤ. قرآن سے بہت سارے تفصیل کے اسباب جو ہوتے ہیں علماء کے میں. اس لیے دوستو اللہ کو راضی کرنا راستہ ایک ہی ہے قرآن. قرآن پر ایمان، قرآن کی تلاوت. ہمیں بتاتے ہیں نا نماز پڑھنے جاتے ہیں تو بھی المقامی کام کر کے جو اپنے انفرادی اعمال میں کہ روزانہ قرآن کی تلاوت. اور میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیکھا ہمارے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے بعد تہجد پڑھتے، اس کے بعد قرآن ان کے پاس رکھا ہوا تھا. اس قرآن کو دیکھ کر کے پورا پڑھا. حالانکہ حافظ بھی تھے لیکن کیوں کہ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تہجد کے وقت میں قرآن کو دیکھ کر کے کیا ہے اللہ کا کلام، جو عظمت اللہ کی وہ عظمت اس کے کلام کی، اس کا ہر حرف، اس کا الف با عظمتوں سے بھرا ہوا، نور سے بھرا ہوا. اس لیے اسی ملفوظات میں کل پڑھ رہا تھا کہ جس نے جتنا قرآن سے لگاؤ پیدا کیا ہوگا وہ دن آئے گا جس نے اپنی زندگی قرآن اور جس کی زندگی میں قرآن رچ بچ گیا ہوگا، حلال حرام جائز ناجائز، اللہ کی رضا اللہ کی ناراضگی، قبر سکرات نامہ اعمال حضور سارا جو قیامت کے میدان میں اللہ کے ہاتھ میں قرآن ہو اور اللہ کہیں گے جس نے تیری عظمت پہچانی، جس نے تیری قدر کی اور جس نے تجھے پڑھا، جس نے تجھے سمجھا اور جس نے تجھے زندگی میں رچایا بسایا، آنکھوں کا، کانوں کا، کمائی کا، خرچ کا، شادیوں کا، ولیمے کا، زندگی کے جینے کا، کہ قرآن قرآن قرآن، کہ آج تم اس کی شفاعت ہے. اللہ کہیں گے قرآن سے کہ اس نے تیری دنیا میں قدر کی تھی، اب یہ حشر کا میدان ہے اور یہاں فیصلہ ہے. اس لیے کہ مرنے کے بعد دونوں سے ایک ہی جگہ ہے، ماں بعد موت نار دار الا الجنت او النار، کہ مرنے کے بعد تو کوئی ہے یا جنت یا دوزخ. قرآن سے اللہ کہیں گے اس کی سفارش کر اور وہ سفارش کرے. اس لیے دوستو اللہ کو راضی کرنے کا جو راستہ ہے وہ قرآن ہے. قرآن کو ہم قرآن پڑھتے بھی ہیں تو کیسا غلط پڑھتے ہیں. میں ابھی شاکر کے پاس بیٹھا ہوں تو بیان ہوا، اس کے بعد پھر بیان کرنے والا کہتا ہے اشراق کر لو. اشراق میں بڑی قاف ہے، دو نقطے والی تو اشراق ہے، اور اگر چھوٹی کاف ہو تو کہ شیر کرو، شیر کر. اس لیے یہ تجویز اور مخارج کا سیکھنا کہ قرآن پڑھنا، صحیح پڑھنا، اس کو سمجھنا، سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اور عمل کر کے کہ یہ کسی کی ملک نہیں ہے، یہ پوری امت کی اور پورے انسان ہدی للناس، تمام انسانوں کی رہبری. کھڑا کیا ہے، چھوٹا کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، گندا کیا ہے، صاف کیا ہے، قرآن رہبری کرے گا. اسی لیے یہ کہا کہ سب سے پہلے قرآن، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے کہ قرآن کی پوری رہبری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری قرآن سے. اسی لیے اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جب صحابہ نے پوچھا کہ حضور کیا اخلاق بتا، تو اما جی نے پوچھا تم لوگ قرآن نہیں پڑھتے؟ اما قرآن تو پڑھتے ہیں. کہ خلق القرآن، جو صفحات میں ہے وہ لمحات میں ہے. قرآن صفحوں میں ہے نا، اس میں کاغذ پر چھپا ہوا لکھا ہوا قرآن کہ جتنا اندر ہے وہ سارا حضور کی زندگی، کوئی سانس قرآن سے ہٹا ہوا نہیں.
اسی لیے اللہ پاک نے بہت بڑا احسان کیا، جس کو خود اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر کہ ان کے درمیان انہی میں سے پیغمبر برحق کو بھیجا، اور پیغمبر برحق نے آ کر کے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتی، سب سے پہلے قرآن کی تلاوت، اس کو پڑھنا، پھر دلوں کی صفائی، گھمنڈ، غرور، کبر اور گندگیاں جتنی، اس سے صفائی، اخلاق، اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت۔ مشائخ کے اور بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں، ابھی پرسوں مجھے ایک ساتھی سنا رہا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق، حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرکز، سب نے نام سن رکھا ہے، مدینہ منورہ میں تھے، جالیوں کے پاس تھے اور صلاۃ و سلام پڑھ رہے تھے۔ جب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا تو حضور پاک سے ہم نے جواب دیا، بیٹے تیرا سلام قبول ہے۔ بیٹا کہتے وہ تو جس کو جیسا ہے، جس سے عشق ہوتا ہے، جیسے ہمیں دنیا کی چیزوں سے محبت ہو گیا، عشق ہو گیا، اس لیے اصل محبت تو اللہ کی ذات، اللہ کے رہتا ہے۔ تو ایک اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کا راستہ قرآن ہے، اس کو پڑھنا، سمجھنا، جنہوں نے سمجھا ہے ان سے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ قرآن نے کس چیز کو حلال کہا ہے، کس کو حرام کہا ہے، اسی لیے یہ صاحب کے ساتھ یہ جو ہے نا حزب العظم، اس کی روزانہ کی مجلسیں ہیں، کل کو جمعہ ہے تو جمعہ کی مجلس میں حضور شریف ہے، کیونکہ اس میں ہے حزب العظم میں انت حق من ذکر وحق من عبد وانصر من ابتغي وارف من ملك واجود من سئل واوسع من اعطى وانت الملك لا شريك لك ولا ند لك كل شيء هالك الا وجهك۔ سب ختم ہو جائے گی تیری ذات، تو ہی سب سے زیادہ حقدار ہے، تیرا ذکر کیا جائے، تجھے راضی کیا جائے، تیری تسبیح پڑھی جائے۔ اس لیے اللہ کی تسبیح یسبح له السماوات والارض ومن فیہن ویعلم صلاته وتسبیحه۔ جانور بھی جمعے کے دن روتے ہیں، چرندے جو ہے پرندے وہ جمعے کے دن روتے ہیں، کیوں کہ بتایا گیا ہے کہ قیامت جو آئے گی، زمین آسمان اور سب جو ختم ہو جائیں گے، وہ دن جمعے کا ہوگا۔ یعلم صلاته وتسبیحه، اس میں قرآن میں وہ بھی جانتے ہیں اللہ کی تسبیح۔ اس لیے دوستوں دوسرا راز اس قرآن کو سمجھنا ہے، سینے سے لگانا ہے، یہ قرآن زندگی کا جز بن جائے، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام صحابہ، مرد بھی اور عورتیں بھی، وہ بھی ہمارے جیسے انسان تھے، باغات بھی تھے، زمینیں بھی تھی، بیویاں بھی تھی، بچے بھی تھے، سب کچھ تھا، لیکن یوں کہ صبح اٹھتے ہی ہر قدم پر گھر سے نکل رہے ہیں تو قرآن کا کیا حکم ہے؟ جیسے ہم کو دعا بتائی گی کہ جو آدمی گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ اللہم انت عبدی ونصیری بک احول بک اصول بک اقاتل ولا حول ولا قوة الا بک، یہ دعائیں بتائی گھر سے نکلنے۔ گھر میں آؤ تو قرآن نے کہا سب سے پہلے اپنے پر سلام، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، قرآن میں ہے۔ اس لیے دوستو قرآن کے راستے سے اللہ راضی ہے، اور اس قرآن کو سمجھنے کے لیے صرف اور صرف
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خبر 24 گھنٹے کی زندگی میں، اندھیرے میں، اجالے میں، اور غزوات کے میدانوں میں، بیماری میں، ہر حال میں آپ نے کیا کیا ہے، اس کا نام سیرت مبارکہ۔ اور یہ تو ہمارے بزرگوں کی قبروں کو اللہ پاک نور سے بھرے، انہوں نے قرآن، حدیث، سیرت، تاریخ اسلام، اس سارے مطالعے کے ساتھ ایسا خلاصہ ہم کو دیا۔ یہ روزانہ کے اعمال، مسجدوں کو آباد کرنا، اب یہ مجمع ہے ہمارا، روز سنتا ہے اور ان کو یاد ہے ہر ایک کو کہ روزانہ کے 5 عمل مسجد کے۔ ابھی ہر شخص، میں کسی سے نہیں پوچھوں گا، ہر ساتھی اپنے آپ سے پوچھ، اگر گھر آباد نہ ہو تو، دکان آباد نہ ہو تو، دفتر اور آفس آباد نہ ہو تو آدمی تو منہ لٹک جاتا ہے، یار آج تو گندا ہوا ہی نہیں، آج تو گندا ہوا ہی نہیں۔ کہتے ہیں یہ 5 کام جو بتائے مسجدوں اپنی ذات سے، اس کے ساتھ مسجدوں کو آباد کرنا کہ کوئی آدمی اس کے بغیر نہ رہے، کہ اگر تمہاری دکان آباد ہے تو تمہاری مسجد بھی آباد، تمہارا گھر بھی آباد۔ اس لیے دوستو، دین سیکھنا جو تیسرا نمبر علم و ذکر ہے، بہت ضروری، بہت۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، راستہ اس کا قرآن ہے، اور وہ قرآن پوری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بابت ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے بہترین نمونہ، آدمی چیز بناتا ہے نمونے پر، کہ نمونہ زندگی کے لیے نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس میں صاف صاف کہہ دیا مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ تمہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، جس کے کرنے کو کہیں اسے کرو، جس سے بچنے کو۔ اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں، وہ آپ کا کہنا ہماری تربیت اور رہبری کے لیے، آپ نے کیا فرمایا؟ اخشاکم باللہ انی اخشاکم باللہ واتقاکم، اور میری امت کے لوگوں سنو، تم میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا میں ہوں، اور اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچنے والا میں ہوں۔ یہ حضور نے اپنا تعارف نہیں کرایا ہے، امت کی رہبری کی۔ اللہ سے تعلق بناؤ، اللہ کا ڈر پیدا کرو، اللہ سے محبت۔ اب بچنے کی چیزوں سے تو جب بچیں گے، جب سیکھیں گے، جب معلوم ہوگا، ہے نہیں؟ کرنے کی چیزوں کو جب کریں گے، جب سیکھیں گے۔ اسی کے لیے تیسرا نمبر تو اللہ کو راضی کرنا ہے، راستہ قرآن ہے، اور قرآن کو پورے طور پر سمجھنے، اس کی ایک ایک چیز پر، کہ جیسے صحابہ جہاں بھی گئے صبح اٹھتے ہی قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، اس حکم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح پورا کرا۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس کو بہت آسان حلوہ بنا کر کہہ دیا کہ مزاج بنا لو، ایک ہے نماز اور ایک ہے نماز کا مزاج، کہ نماز کیا ہے؟ قیام، رکوع، سجدہ اور سلام کہنا، یہ نماز۔ یہ جو نماز پڑھتے ہو یہ مزاج بن جائے، کہاں قیام، کیسا قیام، کہاں کھڑا ہونا، کہاں نہیں کھڑا ہونا، کہاں بیٹھنا، کہاں جھکنا، کیا بولنا، کیا نہ بولنا۔ کوئی آدمی کھڑا ہو کر 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے اور صرف فاتحہ یا قرآن نہ پڑھے، اور رکوع میں 1.5 پارہ قرآن پڑھے، نماز ہوگی؟ ارے مولانا مفتی ہو، نماز ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ جیسی حضور نے پڑھی، حضور نے کہاں کیا پڑھا، اس لیے آپ نے فرمایا
صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے دیکھو۔ ایک صحابی آیا مسجد نبوی میں، بھائی مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سکھاؤ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ایک کونے میں نماز پڑھے، دیکھ نیت باندھنے سے لے کر سلام پھیرنے تک پوری نماز حضور آئی، اور اتنی اونچی نماز کے بعد پھر جب انہوں نے نصیحت چاہی، اللہ کے رسول مجھے کچھ سکھا دیجیے، مجھے نصیحت کیجیے، تو کیا تھا؟ اتنی اونچی نماز کے بعد اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یہ پوری سکھائی۔ دوستو ہمیں بہت سیکھنے کی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ایک تو اسی لیے کہا کہ ایک تو ہے رسم، جمعرات کی رسم ہے، بدھ کی رسم ہے، میں اس کو رسم نہیں بنانا۔ جب کسی دینی عمل میں رسمیت آ جاتی ہے تو اس کی روح نکل جاتی ہے، اور روح نکلے ہوئے میں جیسے بدبو آتی ہے، پھر مشوروں میں، پھر شہر روزہ میں، پھر گشتوں میں پھر بدبو پیدا ہوتی ہے، پھر لڑائیاں ہوتی ہیں۔ اور جب اس کو صحیح سنجیدگی کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، اپنی ضرورت سمجھتے ہوئے کہ اللہ تیرا کرم میں اور تیرا کلام میں پڑھوں، یہ زبان ہزار بار اس کو ملا ہنوز نامے گفتن کمال بیادی شیخ فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ یہ گندی زبان ایک مرتبہ مجھ کو گلاب سے دھوؤں تو بھی اس قابل نہیں ہے کہ تیرا نام پاک نام، تو کتنا پاک، اللہ کتنا پاک، کتنا بڑا، اس گندی لوگ اللہ تیرا حق ادا نہیں ہوگا۔ کرنا ہے لڑنا ہے، کرنا ہے لڑنا ہے، بچنے کی چیزوں سے بچنا ہے، اور پھر رو رو کے اللہ سے مانگنا ہے۔ مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے کہ ہمارے سارے کام، یہ گشتیں، یہ تعلیم، یہ دعوت کی جتنی محنت ہے، اندر باہر، پیدل سواری، مردوں کی، اور اس سب سے اصل قوت دعا پیدا کرنا ہے، دعا میں قوت پیدا کرنی ہے۔ جیسے میں نے کہا نا کہ حضرت عمر کی خالی ہاتھ اٹھائے تھے، ارے یاد ہے ابھی کہا میں نے تھوڑی دیر پہلے، ابھی ہاتھ اٹھائے تھے، اس کو کہتے ہیں قوت۔ اور صحابہ کو اس پر بہت، خود مدینے میں جو بخار ہوتا تھا، جو آتا اس کو بخار ہو جاتا، صحابہ نے حضور سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا، وہ مدینے کا بخار چلا گیا، پھر جو آتا تھا تندرست ہوا، کھانے کو کھجور نہیں تھی، آپ کی دعا پر اب ساری دنیا وہاں کی کھجوریں کھا گئی، اور اتنی کھا گئی ہوتی تو کچھ کوئی حساب لگا سکتا؟ میرے دوستو خدا کرے ہم دعوت والے، دعا والے، دعوت ہمارا اصلی کام ہے۔ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی اجنبی آتے باہر سے آتا تھا، اور صحابہ میں سے کوئی بھائی تم کون ہو، تو جواب کیا ہوتا تھا؟ بندہ اللہ کا ہوں، امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ نہیں کہ خدا میں جوتے والا ہوں، چشمے والا ہوں، رشتے والا ہوں، تعارف ہی یہ تھا، بندگی، بندہ اللہ کا ہوں، بندگی زندگی کا مقصد ہے، اس کی فرما برداری، اس کے حکموں، اور حضور پاک کا غلام ہوں، آپ کا کام میرا کام، اس کا نام دعوت، اس کے نتیجے میں دعا والا بننا ہے۔ اسی لیے وہ اس میں ہے حزب الاعظم میں اذا اقررت اعین اہل الدنیا من دنیاہم فاقرر عینی من عبادتک، اللہ دنیا والوں نے دنیا چاہی، دنیا دے کر تو نے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کر دی، اللہ اپنی عبادت و طاعت سے میری آنکھیں ٹھنڈی کر، اللہ کی فرما برداری، نمازوں سے، قرآن سے، تسبیح سے، ذکر سے، اور ہر ایک کو اپنے سے اچھا سمجھنا، اکرام مسلم، اور ہر چیز میں نیت اللہ راضی ہو جائے، آخرت بن جائے۔
اللہ راضی ہو جائے آخرت میں. جب یہ ہوتا ہے تو اس سے زندگی ہو، اس کے لیے ساری محنت ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرماتے کہ ابھی تو یہ کام جو شروع ہو، یہ عجیب بات ہے. پورا قرآن جو اپنے تاجروں کے لیے الگ ہے، مالداروں کے لیے الگ ہے، عورتوں کے لیے الگ ہے. قرآن میں سارے مسئلے بیان کیے علماء نے، محدثین نے. پورا قرآن پوری امت کے ہر فرد میں حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے. اصل اس محنت سے چاہا جائے جیسے قرن اول میں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے لفظ. نیت اس کی کریں کہ مجھے قرآنی زندگی جینی ہے، اس سے لگاؤ ہوگا. اور اس میں نور ہی نور ہو تو اللہ کا کلام ہے. جیسے اللہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور، اس کا کلام نور، نور ہی نور. اور جتنا نور آئے گا اتنی ظلمت، اس کی سیاہی اتنی دور ہو. اس لیے دوستو اس کی کوشش کرنی ہے کہ میں یہ 4 مہینے، یہ چلے، یہ زندگی، یہ مسجد کے اعمال، مسجدوں کا آباد کرنا. اور اس میں سب سے پہلی اخلاق اور نرم، ہمارا لب و لہجہ نرم ہو. کوئی بھائی نماز ہی نہیں پڑھتا کہ کتنا بڑا ہو اللہ اکبر نماز ابھی تک. تو اب اس کو ایسے سمجھ. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات میں تھے. ایک میواتی کھیت میں تھا تو وہاں گئے، اس کے کندھے پر ہاتھ مارا، ہاتھ رکھا سمجھانے کے لیے. وہ بگڑ گیا. ابھی تو ہاتھ رکھا ہے، اب رکھے گا نا، یہ لت ہے، ماروں گا. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا بھائی ہاتھ تو نہیں رکھنے دے گا، پیر تو پکڑنے دے گا. پیر پکڑ لیا. ہماری دعوت پیار سے، حکمت سے، چھوٹا بن کر، ہم بڑے نہیں ہیں. اللہ بڑے ہیں، ان کی بات، ان کا کام بڑا. اللہ کے نبی بڑے ہیں، ان کی بات بڑی. ہم تو بہت چھوٹے ہیں. یہ تو اس کی ستاری ہے کہ ہم کو ڈھانک رکھا ہے، جیسے ہر وقت گو کا پوٹلا اندر رہتا ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب اللہ فرماتے بیت الخلا میں بھی مراقبہ کرو. حضرت بیت الخلا میں مراقبہ، جیسے خانقاہوں میں بزرگان کا کہ ہاں تم نے جو پیشاب کیا یہ کیا ہے؟ انزلنا من السماء ماء مبارکا، ہم نے مبارک پانی آسمان سے اتارا، جس کو اللہ نے مبارک پانی کہہ کے اتارا تھا، تم نے پی کر اس کو پیشاب بنا دیا. جو تم نے کھانا کھایا، چکنے ٹکڑے لقمے مزے لے کر کے جو پاخانہ بناؤ، کہ جس طرح پانی کو اور کھانے کو ہم نے گندا کیا ہے، ہم نے تو اعمال کو بھی اپنی نیتوں کی خرابی، اپنی ریاکاری اور کیا کیا گندا کیا ہے. اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے جو رجال غیب کو استغفار سکھایا، رجال غیب کو استغفرک لما تبت الیک منہ ثم عدت، اے اللہ جس سے ایک دفعہ توبہ کسی بھی دوبارہ کا کیسا معاف کر دے. استغفرک لما اعطیتک من نفسی، تو میری ماں، میں نے واقعہ جو پیمان کیا تھا، تجھے مانا ہے تیری ہی مانوں گا اور تجھے ہی سے مانوں گا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ اس میں بہت کمی ہوتا ہے، بے وفائی ہوئی معاف کر. استغفرک للنعم التي تقویت بها علامات، وہ ساری نعمتیں جو تیری نعمتیں تھی میں نے اس کو گناہوں میں استعمال کیا، معاف کر. استغفرک لکل خیر، اچھے عمل کو بھی میں نے ایسا گندا کیا کہ تھا وہ تجھے راضی کرنے کے لیے، میری ریاکاری، میرا دکھاوا، میری نیت کی خرابی نے اس کو برباد کر دی. اس لیے دوستو سیکھنا ہے،
سمجھنا ہے، سیکھنا ہے، کرنا ہے، اور ساتھ کے ساتھ اپنے بھائیوں تک اس کو پہنچا کر، اس کے لیے یہ 4 مہینے، اس پورے مجمع میں جس بھائی کے ابھی تک 4 مہینے نہ لگے ہوں، گھبرانا مت، ہمارے یہاں کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، ہم تو پیر پکڑنے کے لیے تیار، جس کے 4 مہینے نہ لگے ہوں وہ ذرا کھڑے ہوگا، کھڑے ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ بھئی جتنے کھڑے ہیں شہنشاہ کے دربار میں، جو مانگو گے وہ ملے گا۔ مانگو گے 4 مہینے، نیت کرتے ہو، اور خالی 4 مہینے کی نہیں، اے اللہ تو ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے والی زندگی نصیب فرما دے۔ مانگو گے، اور خالی اتنے جتنے ہیں ہر ایک طے کرو مجھے اپنے ساتھ پوری 4 مہینے کی جماعت بنانی کرو گے، بیٹھ جاؤ۔ باقی جتنے بھائی ہیں دوستوں نیت کرو اس کام کو اپنا کام بنانا ہے، اس سب سے وہی اللہ کو راضی کرنا ہے، راستہ قرآن کا ہے، اور قرآن کے سمجھنے کے لیے محمد رسول اللہ ان کی ذات بابرکت ہے، وہ جنہوں نے سمجھا ہے، جنہوں نے علماء کرام اور بزرگان ان کی صحبت، اور سب سے اخیر میں کہ سب سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند وہ ہے جو اپنی آخرت کے نہ کام آنے والے اللہ کو راضی کرنا، قرآن کو سمجھنا، حضور کا دامن پکڑنا، اور آپ کی والی شریعت سنت کا اہتمام، جانتے نہیں ہیں، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، کرنا ہے، اور نہ تو دولت چاہیے نہ تو یہ ہماری آخرت بن جائے۔ اس آخرت میں وہی بات جو اللہ پاک خود قرآن ہاتھ پر لے کر کہیں گے، اس کی سفارش کر، اس نے تیری عظمت، تیری قدر، کہ تو نے جو کرنے کو کہا اس نے کیا، جس سے بچنے کو کہا اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ نیت کرتے ہو؟ ہاں بھائی تشکیل والے اپنے اپنے ناموں کو پیش کریں انشاءاللہ۔ یہ سارے صفات اور یہ سارے افعال ہمیں اپنی زندگی میں داخل جاتے ہیں۔ جو ساتھی ابھی کھڑے ہوئے تھے ان میں سے بھی ارادہ کریں انشاءاللہ 4 دینے کی جماعت چلتی رہتی ہے انشاءاللہ۔ 4 دینے کے لیے ایک بار پھر ارادہ کریں انشاءاللہ۔ بہت سارے ساتھیوں نے ابھی حضرت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا کھڑا ہو کر، ان میں سے سارے ساتھی نام پیش کریں انشاءاللہ۔ 4 دینے، جی کھڑے ہو جائیں، اپنی جگہ پر کھڑے رہیں۔ جی محمد سمیع، ماشاءاللہ 4 دن چلے میں آئے ہو ابھی، اللہ قبول کرنا ہے۔ اور بھائی مقامی حضرات بھی کرنا ہے۔ عبداللہ کہاں کے؟ حلقہ نمبر 14 عبداللہ۔ اور بھائی بیٹھے رہے ساتھی، اور ساتھی ارادہ کریں انشاءاللہ 4 مہینے کا۔ 4 مہینے کی برکتیں ہیں اور 4 مہینے کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اللہ کرے ہمارا صورت ایسا ہو جائے، کوئی گھر نہ بچے، کسی گھر کا کوئی آدمی نہ بچے۔ اللہ کے لیے تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، ہم اس کے لیے مستقل دعائیں بھی مانگیں، جیسے اپنی ضرورتوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، وہ کریں گے۔ اور سب سے کم فرائض 5 وقت کی نماز مسجد میں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت تو بہت سخت ہے، مسجد کے ہوتے ہوئے اور آدمی جا سکتا ہے 2 آدمیوں کے سہارے سے، اور وہ مسجد میں نہیں جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ گمراہ ہو جاؤ، بہت سخت رہی۔ اور مسجد میں آؤ گے، کیا دنیا والے لیتے ہوں گے جو مسجد میں آنے والے اللہ سے لیتے ہیں۔ 14 اللہ قبول۔ اور بتائیں اگر ایسے علماء ہوں مجمع میں
جن کا سال نہیں لگا ہے وہ بھی ارادہ کر لیں، کھڑے ہو جائیں، نیت کر لیں، وہ تو ان کے ساتھ کئی امامت ہوتی ہے، مدرسہ ہوتا ہے، بہت ساری ذمہ داریاں ہوتی ہیں، انشاءاللہ ترتیب بنے گی، علماء ہو تو وہ بھی کرو۔ کیا نام ہے؟ 21 نمبر۔ اور ساتھی بتائیں، ارادہ کریں، بھائی عبد القادر چامڑیا انشاءاللہ دور جا رہے ہیں بیرون ملک، اللہ قبول کرے۔ اور ساتھی بتائیں، ارادہ کریں انشاءاللہ، ارادہ کریں گے۔ اور زبیر کہاں کے؟ 16 نمبر، محمد زبیر 16 نمبر، اور مولانا حارث صاحب انشاءاللہ۔ جی، اور بھائی اس لیے کہ ہر ایک 15 نمبر کی پوری جماعت، ہر ایک کا معاملہ سیدھا اللہ سے ہے نا؟ کتنے بڑے باپ کا بیٹا ہو، کتنے بڑے بزرگ کا نواسا ہو، وہاں تو سب بندے ہی بندے ہیں، اور جس نے جو کیا ہوگا اللہ ہم سب کو حضور والے